السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبریں آئی تھیں، آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد جو بڑا ہیوی ڈیوٹی اجلاس تھا، جس میں بہت بڑے بڑے رہنماؤں نے شرکت کی، تو اس میں آصف علی زرداری کا جو بیان ہے اس وقت وہ ہیڈ لائن بنا ہوا ہے، بلکہ وہی بیان ہے کہ جو اس وقت ہر نیوز میں آپ دیکھیں گے، آج سنیں گے کہ انہوں نے باقاعدہ میاں نواز شریف کو یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب ہم گرفتاری دینا جانتے ہیں، میں تو 14 سال قید میں رہا ہوں، آپ ایسا کریں کہ جب آپ استعفے لینا چاہیں یا آپ گرفتاریاں دلوانا چاہیں تو آپ پاکستان آ جائیں واپس اور مل کر جیل بھرتے ہیں۔ تو نہ 9 من تیل ہونا ہے اور نہ رادھا نے ناچنا ہے۔ بہت سے لوگ آصف علی زرداری کے اس بیان کو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ٹانس کو لوگ جو ہے بڑی دیر سے پریڈکٹ کر رہے تھے، کوئی پچھلے 1 ڈیڑھ مہینے سے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر پاکستان پیپلز پارٹی بیہائنڈ دا کلوز ڈورز اپنے لیے راستے ہموار کر رہی تھی، اپنے نیب کے کیسز میں آسانی، ان کی شفٹنگ اسلام آباد سے سندھ کے اندر، دیگر کیسز میں ان کو تخفیف چاہیے تھی۔ صرف خورشید شاہ ان کے جو ہیں وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور لگتا ہی ہے کہ ان کو بھی جلد ریلیف مل جائے گا، اور کافی ایسی چیزیں ہوئیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بیہائنڈ دا ڈورز حکومت اور حکومتی اداروں سے رابطے ہیں اور وہ کر رہی ہیں۔ عمران خان کو ایک بہت بڑی جو ڈس ایڈوانٹیج ہے، دو بڑی ڈس ایڈوانٹیجز ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی گورننس بڑی کمزور رہی ہے، اور یہ مہنگائی اور قیمتیں جو ہیں اس نے عوام کی کمر توڑی، اور دوسرا ابھی تک کسی چور کو یا کرپٹ آدمی کو سزا نہیں ہوئی ہے، اور یہی دونوں باتیں جو ہیں ان کے مینیفیسٹو کی سب سے بڑی یعنی سلوگنز ہیں، اور جب یہی پورے نہیں ہوئے تو لوگ عمران خان سے متنفر بھی ہونا شروع ہو گئے، لوگ ان کی جو سپورٹ ہے اس سے بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ لیکن عمران خان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ جو ہے آصف علی زرداری یا نواز شریف یا فضل الرحمان ان میں سے کسی کی سپورٹ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ مثلا آپ یہ سوچیں کہ آپ پی ٹی آئی میں تھے اور آج آپ جے یو آئی میں چلے گئے، یا آپ پی ٹی آئی میں تھے اور آج آپ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، یہ نہیں ہو رہا۔ تو اب جو ہے ایک بہت بڑا ویکیوم بن گیا پی ڈی ایم کے اندر۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پی ڈی ایم بھی اس بات کو فورٹیل کر رہی تھی۔ پی ڈی ایم کے کافی لوگ جو تھے، خاص طور مسلم لیگ نواز اور جے یو آئی ایف کے، وہ بڑی دیر سے پرائیویٹلی کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیپلز پارٹی نے ڈچ کرنا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو آج میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پی ڈی ایم اور اس کا احتجاج جو ہے دیٹ ول کنٹینیو ایز اٹ از۔ پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہونا چاہتی ہے یا نہیں ہوتی، irrespective of that۔ نون لیگ کا ایک بڑا الزام ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پنجاب اور کے پی کے میں تو کوئی پاپولیرٹی ہے نہیں اور کوئی پاپولر سپورٹ نہیں ہے، تو ہمارے جلسوں میں آ کے انہوں نے ان کراؤڈز کو استعمال کیا اور ان ایئر ویز کو استعمال کیا ہمارے ووٹرز اور سپورٹرز کو ایڈریس کرنے کے لیے اور اپنی جگہ بنانے کے لیے۔ تو یہ ان کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو اس پلیٹ فارم کے طور پہ استعمال کیا۔ دوسرا، اپنی ڈیل کی، اپنے راستے ہموار کیے اور اپنے لیے انہوں نے مراد لی۔ وہ مراد کیا سب سے امپورٹنٹ ہے؟ ایک تو یہ کہ کیسز ایک دم سے ریورس تو نہیں ہوں گے، لیکن ان میں ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ کیا آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے کوئی مراد لے سک رہے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کا نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا وفاق کے اندر کوئی نہ کوئی الائنس ہونا ہے۔ اب یہ میں مانتا ہوں کہ اس میں شاید آصف زرداری نہ ہوں، اس میں فریال تالپور نہ ہوں، اس میں بلاول بھٹو نہ ہوں، لیکن اس میں اعتزاز احسن ہو سکتے ہیں، اس میں راجہ پرویز اشرف ہو سکتے ہیں، اس میں جو ہے شری رحمان ہو سکتی ہیں، اس میں بہت سے پیپلز پارٹی کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہر ایک کو قابل قبول ہیں، اور جن کے اوپنلی نام لے کے برائی نہیں کی گئی پبلکلی، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ایک اور یو ٹرن کر لیا کہ آپ مبشر کی برائی کر رہے تھے اور آج آپ نے مبشر کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور آپ نے کہہ دیا کہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ سو ایم کیو ایم آلریڈی وہاں پہ، اور ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت دفعہ حمایتی اور الائنس میں رہ چکی ہے، تو وہ ایک آلریڈی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ دوسرا، پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے بہت لوگ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں، اور انہی کے اوپر سوالیہ نشان بھی اٹھ رہا تھا کہ جی سینٹ میں ووٹ شاید ان لوگوں نے نہیں دیا۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں جنہوں نے سینٹ کے اندر ووٹ نہیں دیا، لیکن یہ ہے کہ ایک سافٹ کارنر موجود ہے پیپلز پارٹی کا
ایک سرٹن لیول تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان میں وہ نہیں موجود، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جب عمران خان کو یہ پتا چلے گا کہ وہ بالکل اکیلے کھڑے ہیں یا ان کی کسی موو سے پی ایم ایل این اور میاں نواز شریف اور فضل الرحمان دونوں جو ہیں ان کو پرابلمز ہوتی ہیں، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ایک جماعت سے ہاتھ ملا لیں اور ان کو چند وزارتیں دے دیں اور اس کا ایک وائڈ رینجنگ فائدہ اٹھا لیں. آنے والے بائی الیکشنز میں یہ جو ڈسکا کا بائی الیکشن ہے، جو کراچی کا بائی الیکشن ہے فیصل واڈا کی سیٹ پہ، اس پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگلے چند دنوں میں سب کو سرپرائز کرے گی. جو میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سے وہ جو ہے الائنس کرنے جا رہی ہے. تحریک لبیک جو ہے اس نے پچھلے الیکشن سے بھی ہر جگہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے تھے، بہت جگہوں پہ کیے تھے، اور بہت سی جگہوں پہ وہ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ رہے تھے، یعنی 20-25 ہزار ووٹ ان کا کینڈیڈیٹ لے کر ہارا تھا. تو اگر تحریک انصاف کو وہ 20-25 ہزار ووٹس کی ایج مل جاتی ہے تو پھر وہ سینٹرل پنجاب میں بھی اور کراچی میں پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا ایم کیو ایم کا یا پی ایس پی کا کسی بھی طرح مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. بٹ ٹیسٹ کیس جو ہے اب کراچی کا ایک بائی الیکشن جو ہے اس میں سید مصطفیٰ کمال نے خود کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا. اب مصطفیٰ کمال اس میں کیا ایم کیو ایم اور فاروق ستار اور دیگر افراد کی سپورٹ لے سکتے ہیں ایز پی ایس پی کے نہیں لے سکتے، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ کیس ہوگا. اور آنے والے کراچی کی سیاست جو ہے اس کی یہ بہت زیادہ عکاسی کر دے گا کہ اگر پی ٹی آئی وہاں پہ ان پاپولر ہو رہی ہے تو یہ جو ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر، اس ویکیوم کو کس نے فل کرنا ہے. بٹ انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. بٹ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ پی ڈی ایم کے لانگ مارچ بھی ہوگی، پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک بھی چلے گی، اور ہو سکتا ہے کہ استعفوں کے اوپر زور دیا جائے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ استعفوں کی فی الحال گنجائش نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ استعفیٰ دیں اور 2.5 سال کے اندر اندر دوبارہ اسی حلقے میں وہ الیکشن بھی لڑیں، اور آپ کو پتہ ہے کتنی کاسٹلی ایکسرسائز ہے. تو مجھے یہ ڈاؤٹ فل لگتا ہے کہ پی ایم ایل این بھی اب استعفے جو ہے وہ جمع کروائے گی. آج کے دن حکومت جو ہے ایک بہتر پوزیشن میں لگتی ہے. کل کے دن مولانا فضل الرحمان کیا اناؤنس کرتے ہیں، میاں نواز شریف کیا اناؤنس کرتے ہیں. پاکستان میں پالیٹکس جو ہے ہر روز انسان جب صبح آنکھ کھولتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں ایک نیا سیاپا ہو جاتا ہے، تو کوئی نئی چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے. کل کا کل ہی بتا سکتا ہوں. بٹ اس کے لیے آپ کو یہ چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو آٹومیٹکلی ملتی رہے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.